بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رغبت الصحابۃ رضی اللہ عنہ فی تحمل الغبار فی سبیل اللہ تعالی، انکارہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کراہیۃ الغبار فی سبیل اللہ تبارک و تعالی۔ اخرج الطبرانی عن ربیع بن زید قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر معتدلا عن الطریق اذا ابصر شابا من قریش یسیر معتزلا عن الطریق فقال الیس ذاک فلانا قالوا بلا قال فادعوه فجاءه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك اعتزلت عن الطريق؟ قال كرهت الغبار. قال فلا تعزلوه فوالذي نفسي بيده إنه لذريرة الجنة. قال الحيثمي رواہ الطبرانی۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا راستہ مرحمت فرمایا، اس راستے کی ہر تکلیف میں اجر ہے۔ اگر کوئی آدمی خروج میں ہو، اسے سر دکھے، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کریں گے۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں ہو خروج کے زمانے میں، اور اس کے لیے ایک دن بخار آ جائے، ایک دن کیا آ جائے؟ بخار آ جائے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت کریں گے۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں نکلے، خروج کرے، اور وہ کسی چوٹ کی وجہ سے وہ زخمی ہو جائے، کسی چوٹ کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ زخمی ہو جائے، اور وہ زخم کے اندر سے خون کے قطرے نکلیں، خون کے ایک ایک قطرے پر جنت واجب ہو جائے گی، اور جتنے دن وہ زخم رہے گا اللہ رب العزت لگاتار 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے راستے کی کیا ہے؟ چوٹ ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے راستے میں نکل کر شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں نکل کر کیا ہو جائے؟ شہید ہو جائے، میرے عزیزوں، اللہ اسے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیں گے، قیامت تک کے لیے کیا کر دیں گے؟ اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، قیامت کے دن انہی زخموں کے ساتھ، انہی کپڑوں کے ساتھ قیامت میں کھڑے ہوں گے، اور انہی کپڑوں کے ساتھ وہ جنت میں جائیں گے، انہی کپڑوں کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے راستے کی ادنا سے ادنا چیز پر بھی اللہ بڑے بڑے اجر رکھے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں خروج کرے، اللہ کے راستے میں نکلے، وہ تھک جائے، کیا ہو جائے؟ وہ تھک جائے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کریں گے۔ کیا ہونے پر؟ تھک جانے پر 1 سال کے گناہ اللہ رب العزت جو ہے معاف کریں گے۔ اور کوئی آدمی خروج کرے، کوئی بات اس کو ناپسند ہے، کوئی بات اس کو کیا ہے؟ ناپسند ہے، امیر کی تابعداری میں کر لیا اس نے،
امیر کی تابعداری میں اس کام کو کر لیا، اس تابعداری کی وجہ سے، اس اطاعت کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے 1 سال کی حلال روزی عطا فرماتے ہیں۔ 1 سال کی جو چیز اسے ناگوار تھی، اس نے صرف امیر کی تابعداری کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ امیر کی تابعداری کی وجہ سے تو اس کام کو اس نے کر لیا، حالانکہ اسے وہ چیز کیا تھی؟ ناپسند تھی۔ تو اللہ رب العزت 1 سال کی حلال روزی عطا فرماتی۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جو لوگ اطاعت کے ساتھ امیر کو خوش کر کے وقت لگاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے وقت کو قبول فرمائیں گے۔ واپس آنے کے بعد بھی اللہ اس کو برکتیں بھی دیں گے اور اسے کام میں بھی لگائے اور جمائے رکھیں گے، لگائے اور جمائے رکھیں گے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی محنت دیا ہے، اس محنت کا ہر حکم، اس محنت کا ہر کام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے۔ صحابہ کے کس سے بولو؟ سیرت سے ثابت شدہ عمل ہے، اور ہر عمل وزندار ہے۔ ہر عمل کیا ہے؟ یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں جو دھول پڑتی ہے نا آدمی کے اوپر، اس دھول پر بھی اجر ہے۔ آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے اوپر دھول پڑی ہے یا میرے اوپر دھول جمی ہوئی ہے، تو آدمی کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا اور وزن بھی نہیں لگتا، اس کے کیا نہیں لگتا؟ وزن بھی نہیں لگتا۔ ایسی چیز پر بھی اللہ ایک ایک ریزے کا الگ اجر دیں گے۔ دھول کا جو ریزہ ہوتا ہے نا، ایک ایک ریزے کا کیا دیں گے؟ الگ سے اجر دیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، خروج میں ہو، اور اس کے کپڑے میلے ہو جائیں، اس کے کپڑے کیا ہو جائیں؟ میلے ہو جائیں، اس کے کپڑے میلے ہونے کے بنیاد پر اللہ اسے جنت کا جوڑا دیں گے۔ کون سا جوڑا دیں گے؟ جنت کا جوڑا دیں گے۔ تو میرے عزیزو، بڑے بڑے اجر اللہ کے راستے میں نکلنے کے رکھے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو، اور اس کی ہر چیز قدر کے لائق ہے، قبولیت ہے، مغفرت ہے، اور حلال روزی کا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کا سبب ہے۔ دیکھو اس روایت کے اندر کیا بات آئی ہے۔ ربیع ابن زید فرماتے، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے تھے درمیانی اعتدال کے ساتھ، درمیانی چال کے ساتھ۔ تو جب نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قریشی نوجوان پر، اور وہ راستے کے کنارے کو ہو کر چل رہا تھا اور اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر چل رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارے یہ بچہ اس کا بیٹا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی تھے اور ان کے خاندان کے پورے لوگوں کو تو جانتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارے یہ اس کا بیٹا نہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے بلاؤ۔ تو وہ بچہ آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس بچے سے، ارے کیا ہوا تجھے؟ ایسا کنارے کنارے کو کپڑے پکڑ پکڑ کے کیوں چل رہا تو اس بچے نے کہا، اس نوجوان نے، مجھے دھول اچھی نہیں لگتی۔ کیا بولا؟ مجھے دھول اچھی نہیں لگتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس دھول سے بچنے کی کوشش نہ کریو۔ کیا بولے؟ اس دھول سے بچنے کی کوشش نہ کریو، کیونکہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جنت کے مشک سے بھی افضل چیز ہے۔ یہ جنت کے مشک سے بھی کیا ہے بولو؟ افضل چیز ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے راستے کی قدر کرنا چاہیے، اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اس کا اجر ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ۔
نکلنے سے پہلے ان اعمال کا استحضار لے کر نکلنا. ہم نکل تو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، ہماری نیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. ہم نکل تو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن ہماری نیتیں کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بھئی چلو امیر صاحب جا رہے تو ہم بھی جائیں گے ساتھ میں. کوئی نیت نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بھئی چلو امام حسین جا رہے تو ان کے ساتھ جائیں گے. ہم سوچتے ہیں مفتی صاحب جا رہے تو ان کے ساتھ جائیں گے. تو ہم لوگ سوچتے ہیں اس وقت میں ذرا ٹائم فری ہے نا اس لیے جائیں گے. ہم لوگ سوچتے ہیں بھی مسجد والے پریشان کر دیے ہمیں، چلو چلو بول کے چلو ایک بار جا کے آئیں گے. نکل تو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن ہماری خصوصی کوئی نیت نہیں ہوتی، اس لیے ہم اجر سے بھی خالی ہوتے ہیں. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اجر سے بھی خالی ہوتے ہیں. بس ثواب کے طور پر کچھ چیزیں مل جائیں گی، لیکن جو اس راستے پر جو ملنے والا ہے اور اس سے ہم لوگ محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے ان ساری چیزوں کا استحضار کر کے اللہ کی رضا کی نیت سے اور اپنے آپ کو موت تک دین پر لگانے کی نیت سے نکلنا. نکلو گے انشاءاللہ؟ تو بھئی جلدی جلدی سے بناؤ پھر جماعتیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کے خطا درگزر فرما، ہم سب کے جرم عظیم معاف فرما. اے اللہ ہمیں تیرے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے راستے کی جو فضیلتیں ہیں اے اللہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں نکلنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ نکلنے پر جو چیزیں ملتی ہیں اے اللہ وہ ساری چیزیں ہمیں اپنی فضل سے مرحمت فرما. اے اللہ نیک اعمال کا ہمیں استحضار عطا فرما. اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ اس مجلس میں مستورات کی جماعت موجود ہے، اے اللہ مردوں کو بھی قبول فرما، مستورات کو بھی قبول فرما. اللہ ہم سب تربیت کے محتاج ہیں، اللہ تو ہم سب کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. بھائی شب گزاری کے لیے بھی آؤ بھائی سب ساتھی.